آج ان دو روزہ میٹنگز کا جو پہلا دن ہے، جو ٹاپک ان میٹنگز کا رکھا گیا ہے وہ ہے The blessed hope of the second coming of our Lord Jesus Christ. ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی مبارک امید۔ اس تعلق سے آئیں ہم اپنی بائبلوں میں سے دیکھیں نیا عہد نامہ نیو ٹیسٹمنٹ، تیتس کے نام پولس رسول کا خط، پالز لیٹر ٹو ٹائٹس، تیتس 2:11-15، ٹائٹس چیپٹر 2 from verse 11 to verse 15۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دین داری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید the blessed hope، اور یہ آیت نمبر 13، this is our central verse for today and tomorrow، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی مبارک امید، the blessed hope of the second coming of Jesus Christ۔ ہم نا امیدی سے بھری دنیا میں رہتے ہیں، ہماری دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے باعث امید کھو دینا، نا امید ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ فار ایگزامپل، پچھلے 2.5 سال سے زیادہ عرصے میں کرونا وائرس کی عالمی وبا نے اس پوری دنیا کو بری طرح سے متاثر کیا۔ بیماری، موت، کاروباری بدحالی، ملازمتیں ختم ہو جانا، خوف، بے یقینی، عزیزوں کا بچھڑ جانا اور تنہائی جیسے تجربات میں سے گزرنا، ان سب باتوں نے لوگوں کے اندر سے امید کے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ ایک بڑا ہی
ہولناک فگر ہے. آج صبح میں چیک کر رہا تھا کہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے 6 ملین سے زیادہ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے 2.5 سالوں میں موت کا شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد پچھلے دنوں یو کے سے خبر آ رہی تھی کہ منکی پاکس یہ کوئی نئی وبا ہے جس کا دنیا میں پھیلنے کا خطرہ ہے. کچھ عرصہ قبل روس نے یوکرین پر جو حملہ کیا اس کے نتیجے میں یوکرین میں جو قتل و غارت اور تباہی اور بربادی ہوئی ہے اور جاری ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل پرائسز اوپر گئی ہیں اور اس سبب سے مہنگائی ہوئی ہے. اور کل پاکستان میں جو ایک غریب ملک ہے، یکدم فی لیٹر 30 روپے جو ہے پیٹرول زیادہ مہنگا ہو گیا. اور اگر پاکستانی حکومت نے امیڈیٹ اسٹرکٹ اکنامک ڈیسیشنز نہ کیے تو خطرہ ہے کہ پاکستان بھی سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں نا امیدی کو جنم دیتی ہیں اور امید کی ضرورت کا احساس ہمارے اندر جگاتی ہیں. ہم کینیڈا کوئی دیکھ لیں، اٹس اے رچ کنٹری، پراسپرس کنٹری، بیوٹیفل اینڈ بگ کنٹری ایریا وائز، لیکن مالی اور مادی خوشحالی کے باوجود لوگوں میں سیکولرزم کی وجہ سے بے مقصدیت ہے، پرپز لیسنس، میننگ لیسنس، ایمٹینس، کھوکھلا پن. کوئی نہیں پتا اس دنیا میں ہم کہاں سے آئے، کیوں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. Where we came, our origin, why we are here, our purpose, and where we are going, our destiny. People who are financially prosperous, educationally very learned, but they do not know the answers to these very basic questions of human existence. Personal level پہ دیکھ لیں، family system is broken down, high divorce rate, marital unfaithfulness, marital conflicts, بچوں کا باغی ہو جانا، بچوں اور والدین میں کنیکشن، ہم آہنگی نہ ہونا، بچوں کے رشتوں اور شادیوں کے مسائل. These things can naturally make parents feel pretty hopeless. نا امیدی. ینگ لوگوں میں دیکھ لیں، ریلیشنشپ بریک اپس، ٹین ایج پریگننسی ان سکولز، ابارشن، اسٹڈی پریشر، پیئر پریشر، کریئر ڈیولپمنٹ پریشر، uncertainty about future. So despite all that we have, these pressures overwhelm us and can easily create hopelessness in us. میں سوچ رہا تھا ہم جو ساؤتھ ایشین، پاکستانی، انڈین یا دیگر جنوبی ایشیا کے ممالک سے لوگ یہاں آئے ہیں، ہم باوجود کہ یہاں رہتے ہیں، سٹیزنز بھی بن جاتے ہیں، سیٹلڈ بھی ہو جاتے ہیں، بٹ آفن وی اسٹل فیل آؤٹ آف پلیس. نہ تو اب ہم پاکستانی ہیں، نہ ہی ہم پورے کینیڈین ہیں، اور یہاں ترقی کر جانے کے باوجود بھی اور اس پکے فیصلے کے باوجود کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمیں ہر کچھ عرصے بعد پاکستان دی یاد ستاندی ہے. اور خاص طور تے جڑے ساڈے بھین بھرا، چاچے، بابے، مامے، ماسیاں، کزن، امی ابو اگر وہاں ہیں تو انہیں ہم بڑا مس کرتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں شادی ہو اور کلوز فیملی ممبرز کو ویزا نہ ملے، جتنا مرضی ہم پیسہ لگائیں، جشن منائیں،
بٹ دیر از پین ہے نا, ایک کرب ہے. اور بعض اوقات اس سے ہم بڑے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اوتھے رہنے ساں تے او بھی مسائل سن, او ملک چھڈ کے اتھے آ کے ہجرت کیتی, خدا نے جسمانی طور تے مادی طور تے سارا کچھ دے چھڈیا, پر من دی تسلی نہیں ہوئی. اور بعض اوقات یہ شدت بڑھ جائے تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ کتھے جائیے, کی کریے, کنوں پوچھئے, کنوں دسیے, کدے نال شیئر کریے. اور بچے ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ان سے شیئر کریں وہ کہیں گے پاپا I don't understand what you are talking about کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ تو دو دنیاؤں کے باسی ہیں. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, خاندان سے پاکستان میں انڈیا میں دوری کا کرب. اور اگر نئے نئے آئے ہیں تو جو وہ کیا کہتے ہیں کراس کلچرل شاک جو ہوتا ہے, کلچر شاک جو ملتا ہے. اور میں جب انگلینڈ پڑھنے گیا تو میں گرمی آئی تو میں بڑا حیران ہوا, رات کے 10 بج گئے, سورج نہیں غروب ہو رہا. میں کہا یار یہ کب رات ہوگی اور یہاں سونا ہے, یہ تو عجیب ملک ہے. تو اور بچے جو ہیں تھرڈ کلچر کڈز ہیں, اس وجہ سے پیرنٹس کا مسئلہ. اور بچے sometimes they feel I don't feel belonged in my family, my parents don't understand me, and that creates hopelessness, anxiety, depression. اور پھر فائنینشیل برڈنز, مارٹگیج پے کرنا ہے, گھر کا, گاڑی کا, بچوں کے کالج کے لیے فیس جمع کرانی ہے. And if you think about life beyond your own person and family, you can easily become concerned about the future direction of Canada. Decline of Christianity, persistently, rise of secularism, rise of other religious teachings. تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم وہاں سے یہاں اس لیے آئے کہ یہ کرسچن ملک ہے, تو یہ تو اب کرسچن رہ ہی نہیں رہا, یہاں تو بے لادینیت اور دوسرے مذاہب بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہاں سے ہم آگے اب کہاں جائیں, الاسکا چلے جائیں تو یہ چیزیں ہمیں بڑا پریشان کرتی ہیں. اور جیسا میں ذکر کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا تھا, کچھ میں سٹڈیز چیک کر رہا تھا کہ ہر سال کینیڈا میں آن ایوریج 4000 لوگ خودکشی کرتے ہیں. over 4,000 people commit suicide. اور among the reasons, وہاں ایک ریزن لکھی تھی, feelings of hopelessness, نا امیدی کے جذبات, نا امیدی کے احساسات. اور آلریڈی پاسٹر پیٹر پال صاحب نے ذکر کیا ٹیکسس میں جو ہوا کہ اس شخص نے جو ہے اسکول میں 18 سال کا وہ لڑکا تھا, اس نے فائرنگ کی اور 19 بچے اور 2 جو ہیں اڈلٹ ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ مارے گئے. اور انتظامیہ نے والدین سے کہا کہ provide us DNA samples to help identify your children's bodies. Can you imagine the pain, tragedy, the misery that those parents are going through? کہ بچے کو وہ پہچان نہیں سکتے, اتنی بے دردی سے اس ظالم شخص نے انہیں مارا. اور اگین ہم کینیڈا سے پاکستان اور انڈیا واپس چلے جائیں تو چھوٹی بچیوں کے ریپ کے ہم واقعات سنتے ہیں. ریسنٹلی وہ انڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ ایک عورت کا ریپ ہوا, وہ تھانے گئی تو تھانے میں وہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے دوبارہ اس کو ریپ کیا. These things even make us question if God exists. اتنی نا امیدی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہی چائلڈ لیبر, پرسیکیوشن, شدید گرمی, بجلی کا بحران, غربت, آلودگی. میں لاہور میں جہاں رہتا ہوں تو مجھے روزانہ والٹن روڈ سے جو ہے ڈرائیو کر کے جانا ہوتا ہے. اور والٹن روڈ کا جو اشارہ ہے ہمارا, every day I see little boys and girls, begging, trying to sell notebooks, pencils. اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو جب بھی میں غور سے دیکھتا ہوں میرا دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں میرے 3 بچے ہیں, وہ اسکول جاتے ہیں, گھر میں انہیں سیکیورٹی تحفظ ملا ہوا ہے, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور کئی دفعہ رات کے 10-11 بجے بھی وہ بچے جو ہیں
ان اشاروں پر کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے. لیکن اگر both at micro level and macro level, at personal level and global level, یہ چیزیں ہمارے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہیں. But in the midst of all this hopelessness that can easily cause depression, that can easily cause emptiness, boredom, isolation, questioning, skepticism, لیکن ان سب مسئلوں کا, ان سب سوالوں کا جو جدید انسان, the modern man is facing them, despite all his progress and development, the solution, the answer to man's problems that I have mentioned, ان سب کا ایک ہی جواب ہے, ان سب کا ایک ہی حل ہے, اور اس جواب کا نام ہے خداوند یسوع مسیح. Jesus Christ is the answer to the problems, questions and dilemmas that man is facing today, whether in modern and developed Canada or in the underdeveloped countries like Pakistan and India. اور ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یسوع کی دوسری آمد کی مبارک امید, ان تمام مشکلات کا جو جواب ہے میرے بھائیوں بہنوں, وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جلد واپس آنے کو ہے. Jesus Christ is sitting on the throne and he is going to come back. This is the blessed, this is the living, and this is the eternal hope that must keep us optimistic and positive despite all the bad news we hear, despite all the darkness that has engulfed our world. اور اس مبارک امید پر, on this blessed hope, we have to build the foundation of our lives. یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہے, present tense, یہ موجودہ بات ہے آج کے دور کی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آج اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے موجودہ زمانے کے لیے امید ہے. We have hope for the present. We have hope for the here and now because our Lord Jesus Christ is sitting on the throne. He is in control and everything is under His authority and power and dominion and governance. But we also have hope for the future. ہمارے پاس مستقبل کی امید بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے, جو بادشاہی کر رہا ہے, ہمیں یہ وعدہ بخشا گیا ہے بھائیوں اور بہنوں کہ وہ جلد واپس آنے کو ہے, اور ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی بادشاہی میں رہیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے. اور اس سبب سے یسوع مسیح میں ہمارا مستقبل محفوظ ہے. So we are not a people without a future. We are a people with a secure, prosperous, and blessed future with God. Because Jesus Christ is going to come back. یہاں تیتس دوسرے باب کی 13ویں آیت میں اردو الفاظ مبارک امید, انگریزی میں blessed hope جو استعمال ہوئے ہیں, مبارک کے لیے یہاں
یونانی لفظ جو گریک ورڈ ہے وہ ہے مکاریوس، مکاریوس، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خوش قسمتی کی وہ حالت جس میں خدا کی مہربانی اس کے لوگوں پر کر دی گئی ہے. The fortunate state in which God has extended his favor to his people. اور وہ فیور، وہ مہربانی خدا نے ہم پر کیا کی ہے، اس مہربانی کا نام ہے خداوند یسوع کی دوسری آمد کی امید. ہم پر یہ مہربانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام نظریات کو ماننے والوں میں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا کسی اور نوعیت کے ہوں، it is only in the Christian faith that we believe that our leader, our Lord Jesus Christ will come back. باقی کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کا لیڈر واپس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے ورلڈ ویوز کے ماننے والوں کے لیڈر جسمانی طور پر مرے تو وہ قبروں میں مرے پڑے ہی رہ گئے، اور آج بھی وہ قبروں میں مرے پڑے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف ناصرت کا بڑھئی اور مریم کا بیٹا اور خدا کا مجسم کلام یسوع مسیح ہے، جسے جب مصلوب کیا گیا اور قبر میں ڈال دیا گیا تو تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور یہ یسوع جو عبدالآباد زندہ ہے، جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے شاگرد اعمال پہلے باب میں لکھا ہے مایوسی اور حسرت کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے چھین لیا گیا تھا، مر گیا تھا، پھر واپس مل گیا، اب پھر جدا ہو گیا ہے. دو فرشتوں نے انہیں یہ امید بخشی کہ یہ یسوع ناصری جسے تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے، ایک دن دوبارہ تم اسے آسمان سے واپس آتے ہوئے بھی دیکھو گے. کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی 2000 سال گزر گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح واپس نہیں آیا، تو آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ اس کا بڑا سادہ اور آسان جواب یہ ہے کہ جس یسوع مسیح کو جب وہ مردہ تھا اور قبر اپنے اندر نہ رکھ سکی اور اسے دوبارہ زندگی میں واپس آنے سے نہ روک سکی، اب جب کہ وہ آسمان پر بادشاہی کر رہا ہے تو کون سی قوت اسے آسمان سے دوبارہ زمین پر آنے سے روک سکے گی؟ It's not about if Jesus will come back. The question is when Jesus will come back. اور اس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے only the Father knows. سو ہمارے پاس یہ امید ہے. امید کے لیے یہاں یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ایلپس، اور ایلپس سے مراد، امید سے یہاں مراد حسرت نہیں ہے، خواہش، وش، کاش وہ واپس آ جائے، بلکہ یہ یونانی لفظ نئے عہد نامے میں صرف پازیٹیو سینس میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے
joyful and confident expectation. हमें ये खुशी भरी और पुरएतमाद तवक्को है, यकीन है, भरोसा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा, क्योंकि जब वो कब्र से, मौत से, आलमे अरवाह से वापस आ गया, जब उसने अपना वो वादा पूरा कर दिया, तो फिर उसका ये वादा कि मैं आसमान से भी वापस आऊंगा, ये भी पूरा होकर रहेगा। So, सवाल ये नहीं अगर यीशु मसीह वापस आएगा, if Jesus will return, नहीं, सवाल ये है when Jesus will return, कब यीशु मसीह वापस आएगा। और इस ताल्लुक से मत्ती 24:36 में लिखा है, मैंने ऑलरेडी जिक्र भी किया, यीशु मसीह से जब पूछा गया तो आपने कहा उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। Nobody knows, neither the angels nor the son, only the Father knows। लेकिन इंसान की एक फितरत है, ये फिर भी अंदाजे लांदा रहता है, तुक्के लांदा रहता है, कई दफा खुदा दे कम्मां च भी ना पंगे लेंदा रहता है। और हिस्टोरिकली थ्रू आउट चर्च हिस्ट्री Christians have made conjectures about it. They guessed the date of Jesus' second coming only to find out that they were false. मसलन 504 सदी में एक क्रिश्चियन राइटर था लेक्टेंटियस, उसने कहा 520 एडी में खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा। फिर जब जो फर्स्ट मिलेनियम चल रहा था तो कई क्रिश्चियंस ने कहा कि इन 1000 एडी 1000 मसीह में वो वापस आएगा। और जो 999 की जो नए साल की वो रात थी, उन्होंने इस जश्न से मनाई कि अब इस रात या अगली सुबह वो आने लगा, पता चला उन्होंने हाथ हो गया। और उसके बाद फिर कुछ क्रिश्चियंस ने 16वीं सदी में कहा कि जीसस विल रिटर्न इन 1533, कि 33 साल उसकी उम्र थी और 1500 साल वो आसमान पे रहेगा, 1533 में आ जाएगा। फिर वो नहीं आया। फिर एक आर्च बिशप था इन द 17th सेंचुरी, उसका नाम था उशर, उसका ये यकीन था कि खुदावंद यीशु मसीह 1644 में 1644 वापस आएगा। फिर एक पेंसिल्वेनिया में मेरे सोहरियां दिया उसका नाम था जॉर्ज रैप, उसने कहा जीसस विल रिटर्न ऑन September 15, 1829। ही डिड नॉट रिटर्न। विलियम मिलर एक अमेरिकन शख्स था, उसने कहा 19वीं सदी में कि October 22, 1844 जीसस विल रिटर्न। फिर 1980 की दिहाई में एक आदमी ने एक बुकलेट लिखा और उस बुकलेट में उसने उस किताबचे में ही गेव 88 रीजंस, 88 वजूहात ने बयान की थी, कितनी मेहनत उन्हें की थी होनी है कि यीशु मसीह उसने कहा 1988 में आ जाएगा। उन्हें कहा जी मैं 88 वजह दसना कि 88 च यीशु मसीह ने आ जाना है, वो नहीं आया। फिर ये आज से को 12-14 साल पहले एक आदमी था हैरल्ड कैंपिंग उसका नाम था, वो रेडियो इवेंजलिस्ट था, उसने कहा कि May 21, 2011 खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा। वो वापस नहीं आया। हमें खुदावंद यीशु मसीह की वापसी की तारीखों पर अंदाजे लगाने की बजाय खुदावंद यीशु की वापसी की मुबारक उम्मीद में जिंदगी गुजारनी है। असी अपना टाइम गलत कम्मा ते ला रहे हैं। मार्टिन लूथर ने कहा लिव एज इफ क्राइस्ट डाइड येस्टरडे, कि उसकी मौत का जो एहसास है तुम्हारे अंदर ताजा है। रोज टुडे, आज मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उसके जी उठने की खुशी, एंड इज कमिंग बैक टुमारो, और वो कल वापस आ रहा है। अपना हर दिन
اس طرح سے گزارو کہ جیزس may be coming back tomorrow. مطلب اس کا کیا ہے کہ my future is not without hope and I am living in anticipation. I am living with expectation that Jesus could come back any time and I have to be prepared and ready to receive and welcome him. ایک دفعہ ڈی ایل موڈی سے he was Billy Graham of his time in early 20th century. امریکہ کا اور دنیا بھر کا وہ مشہور ایونجلسٹ تھا. اس سے کسی نے پوچھا what is the secret of your success؟ تیری کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا for many years I have never given a sermon without the consciousness that the Lord may come before I have finished. کہتا ہے ہر پیغام واز جو میں پیش کرتا ہوں اس قائلیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا میسج پورا ہون تو پہلا ہی خداوند یسوع مسیح دی دوسری آمد ہو جائے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، امید کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور قائلیت کے ساتھ خداوند یسوع کے کلام کی منادی کرتا ہوں. اور ایسی ہی وہ زندگی ہے جو ہم نے گزارنی ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے امید بخشی ہے. چند باتیں اس امید کے تعلق سے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کی دوسری آمد کی امید ہے تو اس امید کی کیا کون کون سی برکتیں ہیں جن کے ہم منتظر ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو، اور خاص طور پر جب آپ ینگ ہوں اور آپ کی شادی نہ ہوئی ہو، جب انہیں بتائے نا یسوع مسیح واپس آنے ہونے والا ہے، کہتے ہیں یار پہلے میری شادی تو ہو لین دو. تو جب ہم ینگ ہوتے ہیں ہمارے پاس فیوچر ڈریمز ہوتے ہیں، میری شادی ہوگی، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے بینکر بننا ہے، میں نے یہ دنیا کا سفر کرنا ہے. تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں نا یسوع مسیح واپس آنے والا ہے، تھوڑا جا گھبرا جاندے نے، جے دسن نہ تے اندروں بے چین ہو جاندے. But there are certain blessings that will come with the second coming of Jesus, and that is why the hope of his return is called the blessed hope. Number one is the hope of eternal life with God. Hope of eternal life with God. خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کی امید. پہلا تھسلونیکیوں چوتھا باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اور ہم اس کا استقبال کریں گے تو پھر لکھا ہے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے. سب سے بڑا اجر، سب سے بڑا انعام، the most precious prize regarding the return of Jesus Christ is that we will find God himself. ہمیں خدا مل جائے گا، ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. کارنر سٹون ایشین چرچ ایک بڑی ہی غلط روحانی تعلیم اور مزاج جو ایمانداروں میں دنیا بھر میں آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی اس لیے عبادت اور پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے جاب دے گا، وہ مجھے زندگی کا مقصد دے گا، وہ مجھے شفا دے گا، وہ میرے کاروبار کو ترقی دے گا. We worship God for not who he is but what he would give me. لیکن ہمارا سب سے بڑا اجر یسوع مسیح کی دوسری آمد کی مبارک امید کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں خود خدا مل جائے گا. ہم
शिफा के तालिब रहते हैं, शाफी को नहीं पाना चाहते। हम उससे दौलत चाहते हैं, लेकिन वो जो इस कायनात के तमाम खजानों का मालिक है, उसकी कुर्बत के हम आरज़ूमंद नहीं होते। यस्सु की दूसरी आमद की मुबारक उम्मीद ये है कि हम खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए नए आसमान और नई जमीन में रहेंगे। और हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी का मतलब है खुदा के साथ होना, खुदा को जानना। सिर्फ खुदा के बारे में नहीं जानना। To know about God is different from knowing God. मैं खुदा को जानती हूं, मैं खुदा को जानता हूं। मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना, पढ़ा या मालूमात नहीं हासिल की। I have encountered him। और अपनी पहली आमद में यीशु मसीह ने इस जमीन पर खुदा की बादशाही का आगाज किया, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोला। और आज उसके फजल के बायस ईमान की बदौलत हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। और अपनी दूसरी आमद में खुदावंद यीशु मसीह इस काम को पूरा करेगा और हम नए आसमान और नई जमीन में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए उसकी कुर्बत में, उसकी रफाकत में उसके साथ रहेंगे। और इंसान का याद रखें, सबसे बड़ा अजर यह है कि खुद खुदा उसे मिल जाए। और यस्सु की दूसरी आमद की उम्मीद इसलिए मुबारक उम्मीद है क्योंकि कायनात का मुबारक खुदा खुद हमें मिल जाने को है। सेंट ऑगस्टीन ने कहा कि God created us for himself and our hearts will remain restless unless they find their rest in him। याद रखें, दौलत, शोहरत, औरत, बैंक बैलेंस, नेशनैलिटी, बिजनेस, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन लास्टिंग, इटर्नल, ड्यूरेबल, अनशेकेबल पीस comes only through when we find rest in the creator of our souls, our God. And we will meet him and live with him when Jesus returns. So, अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी भी एरिया में ना उम्मीद हैं, आपकी उम्मीद पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, आप हिम्मत हार रहे हैं, तो डू नॉट लूज होप। स्टे फर्म, स्टे स्टेडफास्ट, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और उसमें आपके पास ये जिंदा उम्मीद है कि जिंदा यीशु वापस आने वाला है और मैं मसीह में अपने खुदा के साथ हमेशा के लिए जिंदगी गुजारने की तैयारी कर लूं। इस मुबारक उम्मीद की दूसरी बरकत है अबदी जलाली बदन की उम्मीद। Hope of a glorious eternal body। Romans 8:11, रोमियो 8:11 में लिखा है कि जैसे खुदा ने पाक रूह के वसीले से यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके जैसा जलाली और गैर फानी इमोर्टल बॉडी खुदा ने यीशु मसीह को दी, ऐसे ही वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं उसकी दूसरी आमद के मौका पर गैर फानी और जलाली बदन पाएंगे। ना शुगर होएगी, ना गोडियां दी पीड़,
نہ ہارٹ پرابلم، نہ ہیڈ پرابلم. پہلے پیناڈول کھاتے تھے. اب پتا آپ کو پاکستان میں ایک پیناڈول ایکسٹرا آ گئی ہے. میری وہ ایک اسٹوڈنٹ ہماری سیمنری میں، تو اس نے پیناڈول ایکسٹرا کھائی تو اس کو ریئیکشن ہو گیا. کافی دن آئی نا تو کلاس میں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیا ہوا اتنے دن چھٹی کی؟ کہتی ہے سر میں نے پیناڈول ایکسٹرا کھا لی تھی. میں کہا تو پیناڈول تے ہی رہ. لیکن then we won't need Panadol or Panadol extra, because we will have a glorified eternal body like our Lord Jesus Christ. اور اس بدن کے تعلق سے کرسچن تھیولوجینز نے تھرو آؤٹ اندازے لگائے ہیں کہ یہ جو غیر فانی جلالی بدن ہمیں ملے گا یہ کیسا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی. پہلا خیال یہ ہے، اور یہ خیالات ہیں، بائبل میں یہ نہیں ایگزیکٹلی ہمیں بتایا گیا. سو آئی ایم شیئرنگ ود یو سم ویوز. پہلا ویو یہ ہے کہ جس عمر میں کوئی مرے گا اسی عمر میں جو ہے نا ان کو جلالی بدن ملیں گے. تو اب لیکن ان سب کا جو بدن ہوگا، جو اگر کوئی 90 سال کا بزرگ ہے تو او دے اندر بھی 18 سال دے نوجوان ورگی طاقت ہے. اچھا، یہ پہلا خیال ہے کہ the age at which we die in this world would be our age in the world to come. دوسرا ویو یہ ہے کہ پہلا یوحنا 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہم خداوند یسوع جیسے ہوں گے. تو خداوند یسوع تو جب موا اور 3 دن جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کی عمر تھی 33 سال. So middle ages میں Christian theologians they came up with the idea that all believers would be 33 in the eternal kingdom of God. اور کہتے ہیں کہ 30 and 35 or between 20 and 35, these are the years in human life in body when your energy is at maximum level. جب آپ صحیح جوان ہیں، مضبوط ہیں. تو ایک یہ خیال ہے. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، اندازے بازی بند کرو. ہمیں کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ we will have transformed glorified body like Jesus. ہماری یسوع جیسا جلالی اور تبدیل شدہ بدن ہوگا، اور اس بدن کی کچھ خوبیاں آج کے بدن جیسی ہوں گی. مطلب یہ کھانا بھی کھائے گا، یسوع مسیح نے روٹی کھائی، یسوع مسیح نے مچھلی کا قتلہ کھایا، لیکن اس کی کچھ خوبیاں نہیں بھی ہوں گی. مثلاً یسوع کا جو جلالی بدن تھا وہ دیواروں میں سے گزر جاتا تھا، وہ ایک دم سے غائب ہو جاتا تھا. پھر وہ زمین پر تھا، زمین سے آسمان پر چلا گیا، اور خدا کچھ ایسا ہی کرے گا کہ وہ آسمان اور زمین کو ایک بنا دے گا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جلالی بدن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں گے. میں جس بات کے لیے آرزو مند ہوں کہ اس جلالی بدن میں مردوں کو جم جانے کا مسئلہ اور عورتاں دا میک اپ کرن دا مسئلہ مک جائے گا. اور جناب ہم فٹ ہوں گے، ایبسلیوٹلی فٹ، بغیر جم کے، بغیر ڈائٹ پلانز کے، اور بغیر جو ہے میک اپ کے. we will look absolutely beautiful as God himself is. اور بائی دا وے میں بتا دوں کہ اب بھی جب آپ زمین پر ہیں، each and every one of you is beautiful because you are created in the image of God. آپ کا رنگ چاہے گورا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، لال ہے، گلابی ہے، جو بھی رنگ ہے خدا نے یہ آپ کو دیا ہے. خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے. Never think you are not beautiful. اور یہ جو خوبصورتی اب ہمارے پاس ہے، ایکچولی it will be made perfect. اور ہم خدا کی مانند جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے. کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں کیا وہ
نئے آسمان اور نئی زمین میں جب خدا کے ساتھ رہیں گے جلالی بدنوں کے ساتھ تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تو میں نے کہا جنہ دی چنگی گزری ہو پہچانیں گے, جنہ دی لڑائیاں نہیں ہیں اور نہیں پہچانیں گے. ایسا نہیں ہے, زیادہ تر تھیولوجینز کا خیال ہے کہ they will recognize each other, لیکن ان کی ایک دوسرے کے لیے جو قربت کی خواہش تھی وہ نہیں رہے گی, کیونکہ خدا کی حضوری انہیں ایسے گہرے طور پر مطمئن اور آسودہ کر دے گی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, ایک دوسرے کو چاہیں گے, لیکن خدا کی حضوری کے باعث ان کے اندر کامل آسودگی ہوگی. اور امیجن کریں جب آپ کبھی بہت ہارٹ بروکن ہو اور آپ خدا کی حضوری میں وقت گزاریں اور ایک دم سے آپ کو لگے کہ جیسے طوفان میں مجھے تسلی مل گئی ہے, شور میں مجھے ایک دم سے سکون مل گیا ہے. اگر اس زمین پر جو گناہ آلودہ ہے خدا کی حضوری ہمیں ایسے آسودہ کر سکتی ہے, تو تصور کریں کہ جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ حضوری کیسی تسلی بخش, اطمینان بخش, فرحت بخش, خوشی بخش اور آسودگی بخش ہوگی. اور اس بدن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف آسمان پر چلے جائیں گے. ہاں آسمان کا وعدہ ہے, لیکن مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 21 اور باب نمبر 22 پڑھیں, لکھا ہے کہ آسمان سے نیا یروشلم زمین پر اترتا ہے. Our eternal home will be new heaven and new earth. خدا آسمان کے ساتھ زمین بھی ہمیں دے گا. کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اگر میری بہن, میرا بھائی, میرا باپ, میرا دوست انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, وہ میرے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں نہیں ہے, تو میں کیسے اپنی ابدیت میں خوش رہوں گی؟ کلام بتاتا ہے کہ آج دیکھیں جب ہمارا کوئی عزیز بچھڑ جائے نا تو خدا کی حضوری ہمیں ان کے غم بھلا دیتی ہے. تب بھی خدا کی حضوری کی خوشی ایسی اوور ویلمنگ ہوگی کہ ہمیں اپنے ان عزیزوں کے جو ہمارے ساتھ وہاں نہیں ہیں ان کے بچھڑ جانے کا غم ہم پر غالب نہیں آ پائے گا. سو کیا ہے, اگر آج آپ کا بدن بیماری کا شکار ہے, آپ نے علاج کروایا ہے, دعائیں کروائی ہیں, آپ شفا نہیں پا رہے, پریشان مت ہوں, امید مت چھوڑیں. اگر یہ بدن اس زمین پر برباد بھی ہو جائے گا تو خداوند یسوع مسیح میں ایک ایسے نئے جلالی اور ابدی بدن کی منتظر ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوگا. اور آئیں جب ہم اس زمین پر ہیں تو ان بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں. اس بدن کا خیال رکھیں, نیند پوری کریں, مناسب خوراک کھائیں, ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کر مت کھائیں, اور ایکسرسائز کریں. ٹیک کیئر آف یور باڈی بیکاز اٹس گاڈز جو اسٹوورڈشپ گیون ٹو یو. پھر اس بدن کو پاک بھی رکھیں. اگر آپ میریڈ ہیں, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر ایک دوسرے سے وفادار رہیں. اگر آپ ان میریڈ ہیں, wait for getting married before you establish a sexual relationship with anybody. اس بدن کو پاک رکھیں, کیونکہ اس بدن میں, اس زمین پر خدا کا روح بستا ہے, اور یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں اس بدن کو جلالی اور غیر فانی بنائے گا. This is our hope. تیسری بات اس امید کی یہ ہے, ہوپ آف ڈیوائن جسٹس, الہی انصاف کی امید. یوحنا 5:26-29 آیات میں لکھا ہے
کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، ایماندار اجر اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور غیر ایماندار سزا کے لیے۔ ایمانداروں کو خدا اجر دے گا، ہمارا سب سے بڑا اجر خدا خود ہے، مگر اس کے بعد پھر درجات ہیں۔ لوگوں کو ان کی وفاداری اور خدمت کے عوض خدا مختلف طرح کے ریوارڈز بخشے گا، مگر جنہوں نے مسیح کو رد کر دیا they will have to face divine judgment۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ this idea of hell، جہنم کا تصور، it's very unloving, it's very barbaric, but my question is, if there is no hell, who will give justice to those 6 million Jews who were killed by Hitler? Who will deliver justice to this 18-year-old man who massacred 19 people in Texas just last week? اس دنیا میں بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ جوان بچیوں کی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، تھائی لینڈ ذرا بینکاک آپ جا کر دیکھیں۔ فورسڈ کنورژنز ہوتی ہیں، ریپ ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز، سیکشول ابیوز، فزیکل ابیوز، فائنینشیل کرپشن، غریبوں کی ساری جمع پونجی کئی ممالک میں ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اگر جہنم نہیں ہے، اگر عدالت نہیں ہے، تو ان سب لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ اور پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا، عادل اور راست ہے؟ Because God is righteous, God is just, that is why there is hell۔ اور hell کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ Eternal separation from God، خدا سے ابدی جدائی۔ آپ نے فلم دیکھی ہوگی سلم ڈاگ ملینئر، اس میں بچوں کو کیسے وہ اغوا کرتے ہیں، ان کو نابینا بناتے ہیں، لیکن وہ صرف فلم نہیں ہے، بہت سے ممالک میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، and people get away with it۔ That is why Jesus is returning۔ He will deliver justice، He will judge the wicked and He will reward the upright۔ اگر جہنم اور جنت نہیں ہے، عدالت اور اجر نہیں ہے، تو پھر خدا کے راست اور عادل اور سچا منصف ہونے پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہی تو دنیا کے مظلوم لوگوں کی امید ہے یسوع کی دوسری آمد، کہ اگر آپ کو اس زمین پر انصاف نہیں ملا تو ایک دن آنے والا ہے جب ہر انسان کو مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ لٹل چلڈرن، young people, my brothers, sisters, elders, it has eternal consequences۔ آئیں ہم اس زمین پر انصاف والی زندگی گزاریں، جسٹس، فیئرنس۔ اور اگر آپ میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، and nobody believed you, nobody gave you justice, do not lose hope۔ Christ is coming to deliver justice on your behalf۔ اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو توبہ کریں، اقرار کریں، خداوند سے معافی مانگیں۔ چوتھی بات، ابدی ملاپ کی امید، ہوپ آف ایٹرنل ریکنسیلیشن۔ پہلا تھسلونیکیوں 4 باب آیت نمبر 13 سے 18 میں وہ بتاتا ہے کہ ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ اس لیے چرچ میں جب ایماندار جھگڑتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں یار لڑو مت، کیونکہ یہ جو تم اکٹھے ہو صرف اس زمین پر ہی نہیں ہو، اب ساری ابدیت کے لیے اکٹھے رہنا ہے۔ تو اگر اب لڑتے رہو گے، جب مسیح آ جائے گا پھر شرمندہ ہوو گے۔
ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣ ਲਿਆ। 11 जनवरी 2021 की डेट मैं नहीं भूल सकता। मैं यहाँ आपके इस इलाके में था, आपके पड़ोस में पेंसिल्वेनिया में, और एकदम से रात के 8 बजे थे यहाँ का जो टाइम था, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे घर से कॉल आई। तो पाकिस्तान में सुबह के 6 थे, तो एकदम से मैं अलर्ट हो गया कि सुबह 6 बजे मुझे वो क्यों कॉल करेंगे। और मेरी अम्मी 2-3 दिन से बीमार थी, तो मैंने समझा शायद उनकी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे कॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने कॉल जो है अटेंड की, तो मुझे ख़बर आई कि मेरी वालदा फौत हो गई। शी वॉज़ ओनली 66, और बड़ा धचका लगा, और अचानक से ये सब कुछ हुआ चंद बस दिनों में ही। उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी नेगेटिव था, तो इट रियली वो कहते हैं ना, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और जो है हमने अपनी वो टिकट चेंज की, हम पाकिस्तान गए, और जिस दिन मेरी अम्मी का जनाजा था, तो मैंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मुझे कुव्वत दे। I don't want to break down in front of people. I want to be strong. I want to show hope. तो वो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। खुदा ने मुझे जो है नाकाबिले यकीन इत्मीनान बख्शा। शाम को जब हम सब सो गए, उनकी मेमोरियल सर्विस हो गई, फ्यूनरल, सब कुछ एक ही दिन में हमने किया। तो अगले दिन सुबह 6 बजे मेरी वाइफ, बच्चे, सब घर वाले सो रहे थे, एकदम से मेरी आंख खुली, और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद आई। एंड आई स्टार्टेड टू क्राई लाइक अ बेबी। मैंने एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया, और तकरीबन शायद आधा घंटा या 1 घंटा मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, और मैं बार बार लाइक अ लिटिल चाइल्ड कह रहा था, आई मिस यू मामा, आई मिस यू मामा, आई मिस यू मामा। और वो जब मैं काफ़ी देर रोता रहा, शुक्र है मेरी बेगम और बच्चे नहीं जागे, और मैंने अपनी आवाज़ कंट्रोल करके रखी, तो मुझे एकदम से इत्मीनान कुछ हुआ। उसके बाद मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मेरी मदद कर, ये मेरे साथ हुआ क्या है? एकदम से ये जिस तरह ना मेरे साथ धोखा हो गया, पंजाबी में कहते हैं मेरे नाल हाथ हो गया है, होया कि ये। तो उस दौरान खुदा ने फिर कई बातें मुझे बख्शी, और उनमें से एक बात ये थी कि तेरी उम्र 37 साल है, इस ज़मीन पर अपनी माँ के साथ तेरा जो साथ था वो 37 साल का था, लेकिन आने वाले जहान में तू उसके साथ अबदियत गुजारेगा, दिल छोटा ना कर। और आई फाउंड सच होप, सच वो जो एश्योरेंस, और मुझे इत्मीनान मिल गया। ऑफ कोर्स अभी भी मैं अपनी अम्मी को मिस करता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं अकेला सफ़र करता हूँ, एकदम से ख्याल आ जाता है ज़हन में, और दिल को कुछ होता है, फिर खुदा तसल्ली दे देता है। लेकिन अब जब भी ऐसा होता है, मैं अपने आप से कहता हूँ, थोड़ा यार इंतज़ार कर ले, वो टाइम आने वाला है जदों तू अबदियत अपनी माँ ना गुजारनी है। तू फिर जिन्नियाँ मर्जी जफ्फियाँ पाली, मेरी अम्मी जब भी मिलती थी वो मेरा माथा चूमती थी। तो ये दिस होप ऑफ इटर्नल रेकन्सिलिएशन विद आवर लव्ड वंस, इस उम्मीद की बुनियाद क्या है? इस उम्मीद की बुनियाद ये है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जो मौत के बंद खोलकर आलमे अरवा और कब्र से वापस आ गया, वो यस्सु मसीह एक दिन आने वाला है जब आसमान से भी वापस आएगा, और हमारे अजीजो अकारब जो हमसे बिछड़ गए और उनका ईमान यस्सु मसीह पर था, वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और उनका और हमारा बदन गैर फानी और जलाली होगा, और हम इकट्ठे मिलकर अबदियत में खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और आखिरी पॉइंट है होप ऑफ गॉड्स रॉयल गवर्नमेंट, खुदा की शाहाना
حکومت کی امید۔ مکاشفہ 21 باب 1 تا 4 آیات، اور پھر مکاشفہ 22 باب 1 تا 5 آیات آپ پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ خدا اور برے کا تخت ان کے درمیان ہوگا، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد، نہ بیماری۔ پھر لکھا ہے خدا کا خیمہ اس کے لوگوں کے درمیان ہوگا۔ خیمے سے مراد ہے ڈیوائن پریزنس۔ پرانے عہد نامے میں قوم اسرائیل کو خدا کی حضوری خیمہ اجتماع میں ملتی تھی، اب خدا چرچ میں، کلیسیا میں، ایمانداروں کے بدن کے خیمے میں پاک روح کے وسیلے سے رہتا ہے، اور وقت آنے والا ہے جب آدم اور حوا کی طرح لٹرلی ہم خدا کے ساتھ رہیں گے۔ آج ہم جس دنیا میں ہیں، پیپل ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی، پیپل ٹاک اباؤٹ کمیونزم، پیپل ٹاک اباؤٹ ڈکٹیٹرشپ، کتنے ماڈلز ہیں گورنمنٹ کے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں پریزیڈنشیل ڈیموکریسی ہے، چائنا میں کمیونسٹ رجیم ہے، پاکستان میں اینگلو اسلامک لا ہے، ہندوستان میں پہلے وہ سیکولر ڈیموکریسی تھی، اب وہ ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف نظام ہیں، there are different systems of governance and rulership، پر پتہ کیا، a day is coming when all of these systems will cease to exist۔ یہ سارے حکومتی نظام ختم ہو جائیں گے، مگر ایک حکومت قائم رہے گی، اور وہ حکومت بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی کی حکومت ہے۔ اور خوشخبری پتہ کیا ہے؟ یہاں تو شاید ہمارا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ آپ اور میں، ہم سب نہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، بلکہ لکھا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ So your identity is that you are a royal child۔ آپ شاہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ صرف وہ پرنس ولیم یا پرنس ہیری، صرف وہ شاہی بیٹے نہیں ہیں، ہم، اور یہ شاہی خاندان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا خدا جو بادشاہ ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ So never underestimate yourself, never undervalue yourself, never think you are unimportant, you are not of worth, or you are not beautiful۔ You are a beautiful royal child of God, shaped according to His purpose and plan, waiting to rule with Him personally, literally۔ So ہم اینڈ کیسے کریں؟ ہم اینڈ ایسے کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ زندگی میں ہوپلس سچویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن کرسچنز ہوپلس لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس امید ہے، زندہ امید ہے، اور یہ امید اس لیے زندہ ہے کہ یسوع زندہ ہے۔ سو ہم کیا کریں جب تک یسوع نہیں آ جاتا؟ جب تک وہ نہیں آ جاتا، we are called to worship him and we are called to serve him۔ ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے اور ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اور یہ دونوں کام، پرستش اور خدمت، یہ کرنے کے لیے پادری بننا لازمی نہیں ہے، اور یہ صرف چرچ میں نہیں ہے۔ اتوار کو ضرور چرچ آئیں اور ان پرسن آئیں، فزیکل پریزنس، لیکن باقی دنوں میں
worship God through your work. Worship God through the job God has given you. Worship God by raising your children in God's ways. Worship God by witnessing to Jesus through your word and character. हम अपने अल्फाज और अपने अमाल से खुदा की इबादत और उसकी खिदमत करें. Let's be a people of prayer. Let's be a people of proclamation. And let's be a people who propagate Jesus' name through their words and actions. ये वो काम है जो हमने करना है. और मैं एक फ्रांसिस्कन प्रेयर है इसके साथ ख़त्म करने लगा हूँ. और इस दुआ में ये बड़ी एक अनयूजुअल प्रेयर है, चैलेंज है कि until Christ returns मैंने क्या करना है. सुने ये दुआ और इसके साथ ही मैं क्लोज करूंगा. May God bless you with discomfort, at easy answers, half truths and superficial relationships, so that you may live deep within your heart. May God bless you with anger at injustice, oppression and exploitation of people, so that you may work for justice, freedom and peace. May God bless you with tears to shed for those who suffer pain, rejection, hunger and war, so that you may reach out your hand to comfort them and to turn their pain to joy. And may God bless you with enough foolishness to believe that you, each and every one of you, can make a difference in the world, so that you can do what others claim cannot be done, to bring justice and kindness to all our children and the poor until Christ returns. Amen.